اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز لائیو۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد شفیق آفریدی، جنرل سیکرٹری آل پاکستان آرمز اینڈ ایمونیشن ڈیلرز۔ اور آپ سب سے پہلے اپنے کاروبار کے حوالے سے، کاروباری مصروفیات کے حوالے سے بتائیے کہ کیا سلسلہ ہے آپ کا؟ میرا محمد شفیق آفریدی نام ہے، تاتارا ٹریڈنگ کمپنی، میری راوی روڈ پہ شاپ ہے، 63 راوی روڈ پہ، اور پشاور میں مینوفیکچرنگ بھی ہے، اور 1990 سے میں اس کام میں منسلک ہوں۔ تو یہ اس وقت جو دہشت گردی کا عنصر بہت زیادہ اور کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ ہیں، چوری ڈکیتی عام ہو گئی ہے، تو اس میں یہ جو آپ کے اسلحہ ڈیلرز ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ کیا ان کی طرف سے اسلحہ ملتا ہے ان لوگوں کو، یا کیا سلسلہ یہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دہشت گردی والا ہتھیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دہشت گردی یا تو بموں سے ہوتے ہیں یا کلاشنکوفوں سے ہوتے ہیں، نہ تو کلاشنکوف ہم اعتراض نہ رکھ سکتے ہیں، نہ بم وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سمپل اسلحہ ہے، 12 بور 30 بور، جس میں اپنی حفاظت کے لیے لوگ لیتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، بس۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دہشت گردی والا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، اور نہ اسلحہ ڈیلر اس میں ملوث ہے کبھی۔ اچھا، تو اسلحہ ڈیلرز کی طرف سے یہ اسلحہ نہیں ملتا ان لوگوں کو، تو پھر یہ جو ناجائز اسلحہ آئے روز جو پولیس انہیں پکڑتی ہے اور ان سے برآمد ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہتھیار جو ہیں ناجائز اسلحہ، یہ ان کے پاس کہاں سے تو پولیس ان سے پوچھے، قبائلی علاقے ہیں ادھر سے لاتے ہوں گے، قانون موجود ہے، ان کو سزائیں دیں۔ اسلحہ ڈیلروں کی کیا قصور ہے اس میں؟ اگر کسی کے ساتھ ناجائز ہتھیار ہو تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اسلحہ ڈیلر نے دی ہے، قبائلی علاقے بہت ہیں، ادھر سے لاتے ہوں گے۔ مطلب ایسی چیز کبھی سامنے نہیں آئی کہ کسی اسلحہ ڈیلر سے ناجائز ہتھیار کسی کرمنل کو ملا ہو؟ کبھی نہیں ملا، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی اسلحہ ڈیلر کرمنل لوگوں کو ہتھیار نہیں دیتے۔ اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسلحہ انہیں ملتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، یہ قبائلی علاقہ جاتا ہے؟ قبائلی علاقے سے آتا ہے۔ اچھا، ابھی حکومت کے حوالے سے، مطلب آپ ظاہر ہے کاروباری طبقہ ہے نا، آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، سارا بزنس کر رہے ہیں آپ یہاں پہ، تو حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ کس طرح کا تعاون ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہو رہا ہے؟ حکومت ہمارے پاس تعاون کرتا ہی نہیں ہے، آج تک نہیں کیا۔ کتنے سال ہو گئے، 9-10 سال ہو گئے کہ یہاں لائسنس بند ہے۔ ہم کبھی محنتیں کرتے ہیں، بلوچستان سے بناتے ہیں، کبھی PK سے بناتے ہیں، کبھی سندھ سے بناتے ہیں۔ عوام کو تو ضرورت ہے، وہ تو اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ لائسنس جس صوبے سے بھی، کیونکہ شناختی کارڈ جس کے ساتھ ہو، پاکستان کی نیشنلٹی وہ ہر صوبے سے بنا سکتا ہے، تو ان کے لیے بناتے ہیں، تو فائدہ ان صوبوں کو جاتا ہے، اور یہاں گورنمنٹ آف پنجاب نے بند کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اسلحہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، ڈیلرز کے پاس، یہ کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ یہ جناب یہاں ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہمیں NOC ملتا ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ ٹھیک ہے، وہ پھر پشاور ہم بھیجتے ہیں، ادھر مینوفیکچرر ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں، ادھر سے ٹرانسپورٹ لائسنس بناتے ہیں، جس کو TL بولتے ہیں۔ پھر وہ اس پہ بلٹی ہوتی ہے، اور وہ بلٹی 5 محکمے ادھر چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ریلوے پولیس ساتھ آتا ہے، اور جب مال کے ساتھ آتا ہے اور ہم سے سائن لے کے، اسے سائن وصول کر کے پھر وہ چلے جاتے ہیں اپنا TADA لے کے، پولیس کی نگرانی میں آتا ہے۔ اور ٹیکس وغیرہ آپ لوگ پراپر دیتے ہیں گورنمنٹ کو؟ برابر دے رہے ہیں، کسی ایک پیسے کی بھی غبن نہیں کرتے، مکمل دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ کوئی ایسی تجاویز دینا چاہیں جس سے یہ جو کرائم ریٹ ہے معاشرے میں، ہمارے جو چوری ڈکیتی اور اس قسم کے قتل رازنی کے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ان کی روک تھام کی جا سکتی؟ اس کے ساتھ کے لیے تو میرے ساتھ بہت اچھی تجویز ہے، اور پہلے سے میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت سوچ لے، جس کے پاس شناختی کارڈ ہونا اس کو لائسنس دے دیں، کیونکہ طاقت کا توازن ہوگا تو امن ہوگا، طاقت کا توازن نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا، کیونکہ چوروں، ڈکیتوں، دہشت گردوں اور رہزنوں کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ناجائز ہی رکھتے ہیں۔ شریف لوگ لائسنس کے فیصلہ رکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو لائسنس ملے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنی جرائم آج ہوتے ہیں پھر 1% بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، اگر ہتھیار عام ہو۔
اچھا وہ آپ بارڈر کی بات کر رہے تھے کہ جو گولہ باری ہوتی ہے اور جو بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں انہیں اسلحہ دے دیا جائے، وہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری مفت کی فوج ہے، آرمی ہے. اگر ان کو حکومت لائسنس دے دیں اور ان کے پاس ہتھیار ہو، انڈین فوجی اگر پاکستان پہ اٹیک کرے آئے تو یہی عوام ہماری فوج ہوگی، اس سے بھی وہ نہیں بچ سکیں گے. بالکل، بہت اچھی بات. ناظرین جی آپ دیکھ رہے تھے محمد شفیق آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ. نہ بم وغیرہ رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو سمپل اسلحہ ہے 12 بور 30 بور، جس میں اپنی حفاظت کے لیے لوگ لیتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں بس. اس کے علاوہ ہمارے پاس دہشت گردی والا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، اور نہ اسلحہ ڈیلر اس میں ملوث ہے کبھی. اچھا تو اسلحہ ڈیلرز کی طرف سے یہ اسلحہ نہیں ملتا ان لوگوں کو، تو پھر یہ جو ناجائز اسلحہ آئے روز جو پولیس انہیں پکڑتی ہے اور ان سے برآمد ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہتھیار جو ہیں ناجائز اسلحہ، یہ ان کے پاس کہاں سے تو پولیس ان سے پوچھے، قبائلی علاقے ہیں ادھر سے لاتے ہوں گے، قانون موجود ہے، ان کو سزائیں دیں. اسلحہ ڈیلروں کی کیا قصور ہے اس میں؟ اگر کسی کے ساتھ ناجائز ہتھیار ہو تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اسلحہ ڈیلر نے دی ہے. قبائلی علاقے بہت ہیں، ادھر سے لاتے ہوں گے. مطلب ایسی چیز کبھی سامنے نہیں آئی کہ کسی اسلحہ ڈیلر سے ناجائز ہتھیار کسی کرمنل کو ملا ہو؟ کبھی نہیں ملا. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی اسلحہ ڈیلر کرمنل لوگوں کو ہتھیار نہیں دیتے. اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جو اسلحہ انہیں ملتا ہے ان کے پاس آتا ہے یہ قبائلی علاقہ جاتا ہے؟ قبائلی علاقے سے آتا ہے. تو اچھا ابھی حکومت کے حوالے سے، مطلب آپ ظاہر ہے کاروباری طبقہ ہے نا، آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، سارا بزنس ایک کر رہے ہیں آپ یہاں پہ، تو حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ کس طرح کا تعاون ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہو رہا؟ حکومت ہمارے پاس تعاون کرتا ہی نہیں ہے، آج تک نہیں کیا. کتنے سال ہو گئے، 9-10 سال ہو گئے کہ یہاں لائسنس بند ہے. ہم کبھی محنتیں کرتے ہیں، بلوچستان سے بناتے ہیں، کبھی PK سے بناتے ہیں، کبھی سندھ سے بناتے ہیں. عوام کو تو ضرورت ہے، وہ تو اس کو نہیں دیکھتے ہیں. لائسنس جس صوبے سے بھی، کیونکہ شناختی کارڈ جس کے ساتھ ہو، پاکستان کی نیشنلٹی وہ ہر صوبے سے بنا سکتا ہے، تو ان کے لیے بناتے ہیں، تو فائدہ ان صوبوں کو جاتا ہے، اور یہاں گورنمنٹ آف پنجاب نے بند کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسلحہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے ڈیلرز کے پاس، یہ کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ یہ جناب یہاں ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہمیں NOC ملتا ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، وہ پھر پشاور ہم بھیجتے ہیں، ادھر مینوفیکچرر ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں، ادھر سے ٹرانسپورٹ لائسنس بناتے ہیں جس کو TL بولتے ہیں. پھر وہ اس پہ بلٹی ہوتی ہے، اور وہ بلٹی 5 محکمے ادھر چیک کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ریلوے پولیس ساتھ آتا ہے، اور جب مال کے ساتھ آتا ہے اور ہم سے سائن لے کے، اسے سائن وصول کر کے پھر وہ چلے جاتے ہیں اپنا TADA لے کے. پولیس کی نگرانی میں آتا ہے. اور ٹیکس وغیرہ آپ لوگ پراپر دیتے ہیں گورنمنٹ کو؟ برابر دے رہے ہیں، کسی ایک پیسے کی بھی غبن نہیں کرتے، مکمل دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کوئی ایسی تجاویز دینا چاہیں جس سے یہ جو کرائم ریٹ ہے معاشرے میں، ہمارے جو چوری ڈکیتی اور اس قسم کے قتل رازنی کے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ان کی روک تھام کی جا سکے؟ اس کے ساتھ کے لیے تو میرے ساتھ بہت اچھی تجویز ہے، اور پہلے سے میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت سوچ لے، جس کے پاس شناختی کارڈ ہونا اس کو لائسنس دے دیں، کیونکہ طاقت کا توازن ہوگا تو امن ہوگا، طاقت کا توازن نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا. کیونکہ چوروں، ڈکیتوں، دہشت گردوں، راہزنوں کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ناجائز ہی رکھتے ہیں. شریف لوگ لائسنس کے فیصلہ رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو لائسنس ملے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنی جرائم آج ہوتے ہیں پھر 1% بھی نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک، اگر ہتھیار عام ہو. اچھا وہ آپ بارڈر کی بات کر رہے تھے کہ جو گولہ باری ہوتی ہے اور جو بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں انہیں اسلحہ دے دیا جائے. وہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری مفت کی فوج ہے، آرمی ہے. اگر ان کو حکومت لائسنس دے دیں اور ان کے پاس ہتھیار ہو، انڈین فوجی اگر پاکستان پہ اٹیک کرے آئے تو یہی عوام ہماری فوج ہوگی، اس سے بھی وہ نہیں بچ سکیں گے. بالکل، بہت اچھی بات. ناظرین جی آپ دیکھ رہے تھے محمد شفیق آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.